لاہور سب ڈویژن رائل پارک میں لیسکیو صارف اور عملے کے درمیان تلق کلامی جھگڑے کی ویڈیوز سامنے آ گئی، جس سے لیسکو ادارے کی کارکردگی پر سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا۔ مزید تفصیلات نمائندہ آپ نیوز ذوالفقار چودھری کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، ذرائع تفصیلات کے مطابق ایک صارف کا گھر کے باہر نصب بجلی کا میٹر بغیر کسی پیشگی اطلاع کے اتار لیا گیا، جس پر متاثر شخص وضاحت کے لیے سب ڈویژن دفتر میں پہنچ گیا۔ دفتر میں موجودہ اہلکار سے سوال کرنے پر معاملہ شدت اختیار کر گیا اور بات تلخ کلامی سے ہوتے ہوئے ہاتھا پائی تک جا پہنچی، جس کی موبائل فوٹیج آپ نیوز نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ لیسکو اہلکار صارف کو دھکے دے رہا ہے، جبکہ صارف اپنی شکایت پیش کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ متاثرہ شہری کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 سال سے بلوں کے معاملے میں مسلسل پریشان کیا جا رہا ہے، لیکن متعلقہ حکام اس کی بات سننے کو تیار نہیں۔ مزید صارف نے الزام عائد کیا کہ ایس ڈی او رائل پارک اور ایکشن دونوں نے میری شکایت کو نظر انداز کر دیا، جس کی بحث صارف انصاف کے لیے در بدر ہے۔ شہریوں نے اس واقعے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ جی رپورٹر ذوالفقار چودھری، آپ نیوز، لاہور۔ نواحی علاقہ بڑل میں حضرت پیرا شاہ غازی المعروف دمنیا ولی سرکار کے والد حضرت بابا علی محمد دین گڑھ شاہ شہید کا سالانہ عرس مبارک عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ آپ اس خطے میں اسلام کے مبلغ اور روحانی بزرگ تھے۔ آپ کی نسل سے کئی اولیاء اللہ پیدا ہوئے جنہوں نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے تبلیغ کی اور خاص مقام حاصل کیا۔ حضرت بابا علی محمد دین شہید کا شجرہ نسب حضرت علی کے فرزند حضرت غازی عباس علمدار سے جا ملتا ہے، اور صبح سے ہی دربار شریف پر زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، اور جو دن بھر جاری رہا اس کی مناسبت سے نعت خوانوں کی محفل میں نعت خوانی پیش کی گئی، جس میں نامور نعت خوانوں نے شرکت کی اور اپنے مخصوص انداز میں کلام سنا کر زائرین کے جذبہ ایمانی کو گرمایا۔ نعت خوانی کی محفل میں ایک کثیر تعداد میں اہل علاقہ اور گردنواں سے آئے ہوئے زائرین نے شرکت کی۔ رینالہ خورد کے جعفر اسٹیڈیم میں سپیڈ وے گریڈ 2 کرکٹ کلب کے زیر اہتمام کرکٹ ٹرائلز کا آغاز کر دیا گیا، جس میں ملک بھر سے نوجوان کھلاڑی بھرپور شرکت کر رہے ہیں۔ سی ای او شیخ شہباز شاہین کے مطابق ٹرائلز کا مقصد ٹیلنٹ کو سامنے لا کر کھلاڑی کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ جعفر اسٹیڈیم رینالہ خورد میں سپیڈ وے گریڈ 2 کرکٹ کلب کے ٹرائلز میں مختلف شہروں سے آئے ہوئے نوجوان کرکٹرز اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ٹرائلز کی نگرانی سی ای او شیخ شہباز شاہین خود کر رہے ہیں اور کھلاڑیوں کی کارکردگی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ٹرائلز پاکستان کرکٹ بورڈ کی پالیسیوں کے تحت نوجوان ٹیلنٹ کو سامنے لانے اور انہیں آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرنے کے لیے منعقد کیے جا رہے ہیں، جبکہ باصلاحیت کھلاڑیوں کو نیشنل لیول تک پہنچانا بھی اس اقدام کا ایک مقصد ہے۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ عائشہ رضوان کے میٹرک کے سالانہ امتحانات کے امتحانی مراکز کے مسلسل دورے۔ ڈپٹی کمشنر نے گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول چنیوٹ میں قائم امتحانی مراکز کی انسپیکشن کی اور سپرنٹینڈنٹ عملہ کو امتحانی عمل شفاف رکھنے کی ہدایت جاری کی۔ بورڈ کے ایس او پیز کے مطابق پیپرز کی ترسیل و تقسیم یقینی بنانے کی ہدایت، طلبہ کو امتحانی مرکز میں سیٹنگ پلان کے مطابق بٹھانے کی ہدایت کی، اور طالب علموں کی امتحانی کاپیاں، رول نمبر سلپس اور حاضری شیٹ کی جانچ پڑتال کی گئی۔ سینٹر پر طالب علموں کے لیے روشنی، پینے کے صاف پانی کی دستیابی، روشنی اور واش رومز کی سہولت بھی چیک کی گئی۔ خیرپور میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر خیرپور امام سرنگی کا کہنا ہے کہ مستقل بنیادوں پر تجاوزات کے خاتمے کے لیے جامع حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے، جبکہ شہریوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی بھی ترجیحات میں شامل ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر خیرپور امام سرنگی نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ خیرپور میں غیر قانونی کاموں کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ تجاوزات کے خلاف مؤثر اور دیرپا کارروائیوں کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ جنہوں نے کہا کہ ماضی میں آپریشن کے بعد دوبارہ تجاوزات قائم ہو جانا ایک بڑا مسئلہ رہا ہے، تاہم اب مستقل حل کے لیے یونین رہنماؤں، شہریوں اور تاجروں سے مشاورت جاری ہے اور جلد اس کے عملی نتائج بھی
सामने आएंगे। मियांवाली दारुल उलूम अकबरिया की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। नुमाइंदा ऑफ न्यूज़ मोहम्मद यूसुफ खान की रिपोर्ट के मुताबिक मियांवाली के सबसे बड़े दीनी इस्लामी इदारा दारुल उलूम जामिया अकबरिया मियांवाली के साल 2026 के दरस निज़ामी के नए असबाक और नई क्लासेस शुरू करने की तकरीब जामिया अकबरिया के हाल में मुनक़िद की गई, जिसमें दरस निज़ामी के साबिका मौजूदा तलबा और उलमा खुतबा आइमा इकराम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दरस निज़ामी के नए असबाक का इफ्तिताह उस्ताद उल-उलमा हज़रत साहबजादा मोहम्मद अब्दुल मालिक चिश्ती निज़ामी सज्जादा नशीन दरबार अकबरिया मियांवाली ने किया, जबकि तलबा के मुख्तलिफ ग्रुपों को असबाक पढ़ाए। और इस मौका पर दरस निज़ामी की पुरवकार तकरीब से मौलाना मुफ्ती सैफुल्लाह नसीर, मौलाना मोहम्मद ताहिर और हज़रत साहबजादा मोहम्मद अब्दुल मालिक चिश्ती ने खिताब करते हुए कहा, दारुल उलूम जामिया अकबरिया में दीनी तालीम का सिलसिला 50 साल से ज़्यादा अरसा से जारी है और जारी रहेगा। इब्तिदा में बहुत सी मुश्किलात और मसाइल आ रही आए, लेकिन कुरान व हदीस और तफसीर की कुतुब के मुताला और पढ़ाने के फैज़ान से तमाम मुश्किलात और मसाइल खुद ब खुद हल होते गए और आज जामिया अकबरिया मियांवाली ज़िला का सबसे बड़ा मुनज़्ज़म तालीमी इदारा है। हारूनाबाद शहर के बिल्कुल वस्त में अरबों रुपए का सरकारी मंसूबा खंडरात का मंजर पेश कर रहा है और 4 बारोनक बाजारों को मिलाने वाली अरबों रुपए की सरकारी प्रॉपर्टी नशेइयों की आमाज़गाह बन चुकी है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक पंजाब भर में शहरों को खूबसूरत बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, मगर हारूनाबाद में मीडिया नुमाइंदगान की निशानदेही के बावजूद अरबों रुपए का सरकारी मंसूबा चंद बासर अफराद और सियासी मुदाखलत की वजह से मकामी इंतजामिया बार बार नजरअंदाज कर रही है। जगह जगह गंदगी के ढेर लग चुके हैं, जिसकी वजह से ताफुन और बीमारियां फैलने का भी अंदेशा है, जबकि बिल्डिंग की खस्ताहाली के मनाजर ये है कि किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। शहरी मिरवा के नवाही गांव कायम शाह की रहायशी नबीला जोगी की वर्षा का एहतजाज, इंसाफ का मुतालबा। नबीला जोगी की दूसरी शादी जबरदस्ती करवाने के जमात आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। इस मौके पर चुंगल जोगी, हदायत जोगी, तालब जोगी, मोहम्मद अली जोगी, शबीना जोगी, कायनात जोगी, खुशबू जोगी और दीगर वर्षा ने एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया, नबीला जोगी घर से अपनी माँ और बाप से मिलने गई और बोलकर घर से निकल गई और साथ में घर से सोने के जेवरात और कैश रकम भी उठा कर ले गए। दूसरे दिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई, जिसमें हमादाबाद के रहायशी अफसर कब्र की साथ नबीला जोगी दूसरी शादी के कागजात लेकर तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर रही है। इस मौके पर एहतजाज करने वालों ने बताया कि निकाह के ऊपर निकाह करना कहाँ का कानून है। हम आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा करते हैं और नबीला जोगी जो कि रकम घर से उठाकर ले गई और हमें ये रकम वापस करवाई जाए। तानियावाला गुलाम अली फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक तानियावाला पुल नहर बंगला से सन सिटी हाउसिंग स्कीम तक अरसा दराज से टूट फूट का शिकार रोड का इफ्तिताह जाफर अली हुसा MPA के बड़े भाई मोहम्मद शेर हुसा एडवोकेट ने अपने दस्ते मुबारक से इफ्तिताह किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बड़ी तेजी के साथ काम भी शुरू कर दिया गया है। एरियानी सन सिटी का कहना है कि हम जाफर अली हुसा मोहम्मद शेर हुसा के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, जिस पर जाफर अली हुसा का कहना था, हम इसी तरह तानियावाला को खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बनाएंगे क्योंकि हम नहीं हमारे काम बोलते हैं। ओकाड़ा बच्चे की स्कूल की छत से गिरकर टांग टूट गई। फैज चौधरी के मुताबिक ओकाड़ा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल 40-3R में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ मासूम तालब इल्म सासा की मुबैना गफलत का शिकार हो गया। छठी जमात का तालब इल्म हसनैन अरशद अपना रिजल्ट मालूम करने के लिए स्कूल आया, मगर खुशी की उम्मीद लिए आने वाला ये बच्चा एक हादसे का शिकार हो गया। बच्चा स्कूल की छत से नीचे गिर गया, जिसके नतीजा में इसकी टांग टूट गई। हैरान कौन तौर पर स्कूल इंतजामिया और असातिज़ा इकराम इस अफसोसनाक वाक़े से लाइल्म रहे। जख्मी बच्चे को तड़पता हुआ स्कूल के बाहर मौजूद एक रेडीबान ने देखा। इंसानियत का मुजाहरा करते हुए इसने बच्चे को फौरी तौर पर इसके वर्ज़ा तक पहुंचाया। जबकि बच्चे को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तो डॉक्टरों ने तस्दीक की है कि इसकी टांग फ्रैक्चर हो चुकी है। वालिदैन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अगर स्कूल इंतजामिया बर वक्त तवज्जो देते तो बच्चे की हालत मजीद खराब न होती। परवेज राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक बिल्ली भर्तियाँ हाफिजाबाद गांव टट्ठा खैरू और मतमल कॉलोनी में एक नौजवान बच्ची के साथ प्यार का झांसा देकर मुबैना तौर पर ज्यादती की गई। अहले इलाका के मुताबिक वाक़ई का कुछ वक्त गुजर जाने के बावजूद अभी तक मुतासरा बच्ची को
انصاف نہیں مل سکا، جس پر اہلیان علاقہ میں شدید مایوسی اور تشویش پائی جاتی ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ بچی کے ساتھ پیش آنے والا یہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، اور اگر بر وقت اور سخت کارروائی نہ کی گئی تو عوام کا قانون نافذ کرنے والے اداروں پر اعتماد مزید متاثر ہو سکتا ہے۔ اہلیان علاقہ نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے کا فوری نوٹس لے کر ملزمان کو گرفتار کیا جائے اور متاثرہ خاندان کو فوری انصاف فراہم کیا جائے۔ خیرپور کے علاقہ لکمان سے نوجوان لڑکی کی پھندہ لگی لاش برآمد ہوئی۔ پولیس کے مطابق نوجوان خاتون نے گھریلو تنازع پر گھر کے کمرے میں پھندہ لگا کر خودکشی کر لی۔ خاتون کی شناخت مسکان زوجہ ساگر کے نام سے ہوئی۔ خاتون مسکان نے گھریلو ناساکی کے باعث خودکشی کی۔ خاتون کی لاش کو تحویل میں لے کر سول ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ کمالیہ سے رپورٹر آپ نیوز سے عثمان ہنجرا کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او توبہ ٹیک سنگھ اخلاق اللہ تارڑ کی ٹی ایم اے ہال کمالیہ تھانہ سٹی کمالیہ میں پولیس کے شہری کو فوری اور مؤثر ریلیف کی فراہمی۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب عبدالکریم کے ویژن اور ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد ریجن سہیل اختر سکھیرا کی ہدایت کی روشنی میں توبہ ٹیک سنگھ پولیس اور عوامی خدمت، شفافیت اور بر وقت انصاف کی فراہمی کے لیے متحرک کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر توبہ ٹیک سنگھ نے ٹی ایم اے ہال کمالیہ اور علاقہ تھانہ سٹی کمالیہ میں کلک شہری کا انعقاد کیا، جہاں شہریوں کو بلا واسطہ اپنے مسائل پیش کرنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ پاکپتن میڈیکیئر لیب کی 7ویں سالگرہ پاکپتن میں خدمت کے 7 سال مکمل۔ پاکپتن میڈیکیئر لیب کی پاکپتن میں خدمت کے 7 سال مکمل۔ میڈیکیئر لیب کے 7 سال مکمل ہونے پر لیب کی 7ویں سالگرہ منائی گئی اور کیک بھی کاٹا گیا، جس میں لیب کے اسٹاف اور مختلف اسپتال کی انتظامیہ نے خصوصی شرکت کی اور میڈیکیئر لیب کی ترقی خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ لیب میں کام کرنے والے اسٹاف میں بہترین کارکردگی پر انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر میڈیکیئر لیب اور شاہد اسپتال کے چیف ایگزیکٹو محمد شاہد مان نے کہا، ہم نے تشخیص کے شعبے میں بھروسے اور اعتماد کی پاکپتن میں 7 سال مکمل کر لیے، اور میڈیکیئر لیب کے پاکپتن میں 7 سال مکمل ہونے پر ہم اپنے تمام مریضوں اور ڈاکٹرز کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہم پر اعتماد کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں شہر قائد سے، جہاں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کمشنر کراچی سعید حسن نقوی کی ہدایت پر لیاقت آباد میں اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر سارہ خان کی بھرپور کارروائیاں۔ نمائندہ پولیس کراچی آفشین زیدی کے مطابق آتش زدگی کی روک تھام کے انتظامات مکمل نہ کرنے والی مارکیٹوں کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر لیاقت آباد ڈاکٹر سارہ خان کی کارروائی۔ فائر سیفٹی قوانین پر عمل درآمد نہ کرنے پر 2 مارکیٹس اور فردوس شاپنگ اور نیرنگ شاپنگ سینٹر سیل کر دیا گیا۔ دونوں سینٹرز میں آگ سے بچاؤ کے انتظامات نہیں کیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر کی کمشنر کراچی کو رپورٹ پیش۔ اس کے رپورٹر حافظ محمد سعید کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین ڈسٹرکٹ پریس کلب میاں والی اختر مجاز کی اپنی کابینہ کے ہمراہ اسرائیل پریس کلب آمد میرے والد مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ اس موقع پر صدر اسرائیل پریس کلب وقاص ملک، جنرل سیکرٹری اسرائیل پریس کلب حافظ محمد سعید بھوروی اور وائس چیئرمین اسرائیل پریس کلب خالد محمود خان اور وائس چیئرمین ڈسٹرکٹ پریس کلب عمل خان، سینئر وائس چیئرمین یوسف چوگتائی اور دیگر نے شرکت کی۔ کراچی کورنگی کاٹھی ٹریڈ آف انڈسٹریز کی جانب سے آئی جی سندھ کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کراچی کورنگی کاٹھی منعقدہ تقریب میں آئی جی سندھ جاوید عالم موٹو کی کورنگی کاٹھی میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت۔ نمائندہ پولیس کراچی سلمان احمد کی رپورٹ کے مطابق جبکہ ریاضی ایسٹ فرق لنجار اور ریاضی ٹریفک کراچی پیر محمد شاہ سمیت ایس ایس پی کورنگی اور ایس ایس پی منیر اور دیگر ایس ایس پیز اور ڈی ایس پیز خشنود جاوید اور دیگر افسران نے آئی جی سندھ کا استقبال کیا۔ کراچی کورنگی ٹریڈ آف انڈسٹری منعقدہ تقریب کا آغاز تلاوتی کلام پاک سے کیا گیا، قومی ترانے پیش کیے گئے۔ کراچی سمیت کورنگی انڈسٹریل ایریا میں سیکورٹی کے انتظامات اور اسٹریٹ کرائم، ٹریفک کے درپیش مسائل اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر حسین بخش مری سے افغان شہریوں کی باعزت واپسی پر اہم ویڈیو بیان متوقع۔ سندھ میں سیکورٹی اقدامات اور غیر قانونی قیام کے خلاف کارروائیوں پر اسسٹنٹ کمشنر حسین بخش مری عوام کو اہم آگاہی دیں گے اور سب کے شہریوں سے مشکوک سرگرمیوں کی اطلاع 15 پر دینے کی اپیل بھی متوقع ہے۔
دینا سے ذوالفقار کیانی کی رپورٹ کے مطابق سہاوا کے نواحی علاقہ بگوالا میں تعلیمی سال کے اختتام پر خوشیوں کی بہار ٹہری تعلیم پرائمری اسکول میں سالانہ نتائج کی مناسبت سے رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں بچوں نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کا حسین سنگم ٹہری تعلیم کے زیر نگرانی چلنے والے گورنمنٹ پرائمری اسکول بگوالا میں سالانہ نتائج کے اعلان کے لیے ایک باوقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول سے ہوا۔ تقریب کو یادگار بنانے کے لیے اسکول کے طلباء نے مختلف تعلیمی اور اصلاحی ٹیبلو پیش کیے، جنہیں دیکھ کر حاضرین دنگ رہ گئے اور بچوں کی شاندار اداکاری اور دیدہ زیب ملبوسات نے تقریب کو چار چاند لگا دیے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پروگرام مینیجر جہلم افضال ندیم اور کلسٹر کوارڈینیٹر نعیم افتخار نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ آپ نیوز کے نمائندے بشیر احمد شیخ کی رپورٹ کے مطابق ٹہری میرواں سوئی گیس کے قریب گاؤں محفوظ سریکا بر کے رہائشی ایاز علی ٹہر، جس کی 2022 میں شادی ہوئی تھی، کو اپنی جان کو خطرہ ہے اور اس کے خاندان کے کچھ لوگ اسے مارنے کی مسلسل تیاری کر رہے ہیں۔ متاثرہ نوجوان احتجاج کر رہا ہے اور تحفظ کی اپیل کر رہا ہے۔ سوئی گیس ٹہری میرواں کے رواحی گاؤں محفوظ علی قبر کے رہائشی ایاز علی ٹہر نے شدید احتجاج کرتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے کہ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایاز ٹہر نے کہا کہ میں نے خیرپور میرس کی عدالت میں اپنی بھابھی شریعت محمدی کے مطابق خفیہ شادی کی تھی، جس کو 4 سال ہو گئے۔ اب خاتون کے کچھ رشتہ داروں نے مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ میری زندگی خطرے میں ہے اور ملزمان میں غلام علی اور ڈہر اور رحمت علی ڈہر اور دیگر شامل ہیں جو کہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔